السلام علیکم۔ 26 ہجری 4 شعبان کا دن کتنا سہانا اور پرنور تھا جب خداوند کریم نے ام البنین کی گود میں ایک چاند کو بھیجا۔ یہ وہ ثمر تھا کہ جس کو امیر المومنین علی ابن ابی طالب نے اپنی دعاؤں میں اور ہماری شہزادی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا نے اپنے آخری وقت میں مولا متقیان علی ابن ابی طالب سے تمنا کی، خواہش ظاہر کی، یا علی میرے بعد عقد کیجیے گا تاکہ پروردگار عالم آپ کو ایک ایسا فرزند دلیر اور شجاع عطا کرے کہ جو کربلا میں میرے حسین کی نصرت کر سکے۔ ولادت کے بعد سب سے پہلے جس پرنور اور پروقار شخصیت کا حضرت عباس نے دیدار کیا وہ کوئی اور نہیں بلکہ ان کے بڑے بھائی امام حسین علیہ السلام تھے۔ امام حسین علیہ السلام نے حضرت عباس کو اپنی گود میں اٹھایا اور بوسے لینا شروع کیے۔ مولا متقیان امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرزند کا نام عباس رکھا۔ جی ہاں، حضرت عباس کی وراثتی شجاعت اور دلیرانہ صفات ظاہر کرتی ہیں کہ حضرت عباس کا نام ان کی وراثتی خوبیوں کا مظہر ہے۔ جس طرح حضرت علی ابن ابی طالب کا نام ان کی مادر گرامی نے حیدر یعنی شیر رکھا، بالکل اسی طرح عباس بھی شیر کے ناموں میں سے ایک ہے۔ حضرت عباس کی بہت سی خصوصیات اپنے والد گرامی کے مشابہ ہیں۔ جس طرح جنگ خیبر میں رسول خدا نے علی ابن ابی طالب کو علم دار بنایا، علم سے نوازا، بالکل اسی طرح حضرت عباس بھی لشکر اسلام کے علمدار بنے اور لشکر حسینی کے سپہ سالار رہے۔ جس طرح امیر المومنین کو ساقی کوثر کا لقب دیا گیا، بالکل اسی طرح حضرت عباس کو سقائے سکینہ کا لقب دیا گیا۔ کیوں نہ عباس ہوتے مثل علی، شیر کا بچہ شیر ہوتا ہے۔ بلا شبہ حضرت عباس کی تعلیم و تربیت ایسے پرنور اور پرفضا ماحول میں ہوئی جس کے لیے لوگ رشک کرتے ہیں۔ آپ نے ایسے ماحول میں تربیت پائی اور تعلیم حاصل کی کہ جہاں سلونی کے دعویدار علی ابن ابی طالب علیہ السلام اور معدن الرسالہ فرزندان رسول کریم یعنی حسنین کریمین ہمہ وقت حضرت عباس کے گرد رہتے اور ان کو اپنے علوم سے فیضیاب کرتے، اور جناب زینب جیسی شخصیت کہ جن کے بارے میں امام زین العابدین نے فرمایا کہ میری پھوپھی عالمہ غیر معلمہ ہیں، ایسی شخصیات کے گرد جب جناب حضرت عباس کی پرورش ہو تو کیا کہنے ہیں ان کے علم و فضل اور ان کی تعلیم و تربیت کے۔ کمال ایمان اور معرفت الہی میں حضرت عباس کا کوئی ثانی نہیں۔ آپ کے اسلام اور ایمان کے متعلق ایک مشہور واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عباس علیہ السلام اپنے والد گرامی علی ابن ابی طالب کے زانو پر تشریف فرما تھے کہ مولا علی ابن ابی طالب حضرت عباس سے مخاطب ہوئے اور فرمایا، عباس کہو ایک۔ حضرت عباس نے کہا ایک۔ پھر علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے کہا عباس کہو دو۔ حضرت عباس اب خاموش ہیں۔ امام علی نے پھر جملہ دہرایا، عباس کہو دو۔ حضرت عباس سر جھکا کے کہتے ہیں کہ بابا، جس زبان سے ایک دفعہ ایک کہہ دیا اس سے دو کہتے ہوئے شرم محسوس ہوتی ہے۔ جی ہاں ناظرین، یہ جملہ حضرت عباس کے مزاج توحید پر بار ہے۔ حضرت عباس کے معرفت الہی کا اسی سے اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت عباس کی تربیت مولا علی کے زیر سایہ ہوئی۔ ام البنین کے لال اور حیدر کرار کے لخت جگر نے اپنے جملہ کرامات اور کمالات میں جس قدر شہرت وفا کے سلسلے میں حاصل کی ہے، دنیا میں کسی اور وفادار کو یہ منزل نصیب نہیں ہوئی۔ جب بھی ہم وفا کا ذکر کرتے ہیں تو بے ساختہ ذہن میں حضرت عباس کی تصویر آ جاتی ہے، اور جب کبھی حضرت عباس کا ذکر زبان پر جاری ہو تو ذہن میں وفا کی تصویر گھومنے لگتی ہے۔ جب زباں پہ آ جاتا ہے نام عباس کا، دیر تک ہونٹوں سے خوشبوئے وفا آتی ہے۔ شب عاشور جب ایک مرتبہ شمر نے امام حسین کے لشکر میں پھوٹ ڈالنے کی کوشش کی اور اعمال نامہ دینے کی غرض سے حضرت عباس کو بلوانے کے لیے اپنے غلام کو بھیجا تو حضرت عباس نے اس کے پیغام کو نظر انداز کر دیا، یہاں تک کہ امام حسین علیہ السلام گویا ہوئے کہ عباس بے شک وہ ہمارا دشمن ہے لیکن ایک دفعہ تم اس کا پیغام سن لو۔ اپنے امام کے حکم کی تعمیل میں حضرت عباس شمر کی بات سننے گئے۔ جب حضرت عباس نے شمر سے ملاقات کی
تو اس نے اعمال نامہ دینے کی پیشکش کی، جس پر حضرت عباس کی غیرت کو جوش آیا اور آپ نے اس سے کہا، خدا تیرے اعمال نامے پر لعنت کرے، تو چاہتا ہے کہ کیا ہم فرزند زہرا کو چھوڑ کر تیرے پاس تیرے لشکر میں شامل ہو جائیں؟ پھر فرمایا، اے ملعون، غضب خدا کا، تیرے پاس ہمارے لیے تو امان نامہ موجود ہے مگر فرزند زہرا کے لیے کوئی امان نامہ نہیں ہے۔ یہ حضرت عباس کی جرات اور وفاداری کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ حضرت عباس کا جواب معرفت حسین اور جرات کی اپنی مثال آپ ہے۔ ایک مرتبہ ایک عالم دین نے اپنے درس کے دوران کہہ دیا کہ حضرت عباس کی شجاعت اور بہادری کی کوئی مثال نہیں ہے، لیکن ان کی کوئی فقہی شخصیت نہیں ہے۔ یہ کہہ کے وہ عالم جب اپنے گھر گیا اور رات کو سو گیا تو دیکھا کہ رات خواب میں حضرت عباس علیہ السلام آئے ہیں۔ حضرت عباس علیہ السلام نے اس شخص سے ایک مسئلہ دریافت کیا اور وہ عالم اس مسئلے کا جواب دینے سے قاصر رہے، جس پر حضرت عباس نے کہا کہ افسوس ہے کہ تم نے میرے باپ کا علم بہت سے معتبر اور غیر معتبر راویوں کے ذریعے حاصل کیا اور تم عالم دین بن گئے اور اپنے علم پر ناز کرنے لگے، اور اس شخص کے بارے میں نہیں سوچا کہ جس نے براہ راست علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے علم حاصل کیا ہو اور جس کے درمیان کوئی تیسرا شخص نہ رہا ہو۔ حضرت عباس اولاد ائمہ علیہ السلام میں فقیہ تھے۔ ابو الفضل العباس علیہ السلام معرفت الہی کے ساتھ علم شریعت کے زبردست عالم تھے۔ آپ نہایت متقی اور پرہیزگار شخصیت کے مالک تھے۔ عام طور پر خیال یہ کیا جاتا ہے کہ شجاعت کا تعلق زور بدن اور قوت دست و بازو سے ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ شجاعت تعمیر کردار کے عناصر میں ہے اور کردار نفسانی کیفیات سے مرتب ہوتا ہے۔ قوت نفس کا مقابلہ میدان میں ہوتا ہے تو اس کو شجاعت کہتے ہیں، اور جہاں قوت اظہار کے لیے میدان نہ میسر ہو تو پھر اس کو صبر کہا جاتا ہے۔ جس شخص میں صبر کی قوت موجود نہ ہو وہ شجاعت کے میدان میں قدم نہیں جما سکتا۔ حضرت عباس علیہ السلام وہ شخصیت ہیں کہ جن میں صبر اور شجاعت بے پناہ پایا جاتا ہے۔ حضرت عباس کی زندگی میں کئی مواقع ایسے آئے کہ جہاں جنگ کا موقع تو ملا لیکن آپ کو جنگ کرنے کی اجازت نہ ملی۔ کئی بار ایسے مواقع کہ جن میں امام حسن علیہ السلام کے جنازے کے ساتھ بے ادبی کی گئی، آپ کے والد بزرگوار کی شان میں مسلسل گستاخی کے کلمات کہے جانے لگے، مخلصین دوستوں کی بے دردی کے ساتھ شہادت، اور کربلا میں فرات کی خیموں سے علیحدگی۔ یہ تمام واقعات کوئی معمولی نہ تھے، لیکن حضرت عباس علیہ السلام نے اطاعت امام کرتے ہوئے ان تمام واقعات میں صبر اختیار کیا۔ حضرت عباس علیہ السلام نے سبق دیا، درس دیا کہ شجاعت کے ساتھ صبر اور ہمت کے ساتھ ضبط بہت ضروری ہے۔ واقعہ کربلا حضرت عباس کے ذکر کے بغیر ادھورا ہے، کیونکہ حضرت عباس کی ولادت کا مقصد ہی امام حسین علیہ السلام کی نصرت اور ان کی اطاعت تھا۔ جس طرح حضرت عباس بچپن میں امام حسین کے ساتھ لمحہ لمحہ کی زندگی گزارتے تھے، بالکل اسی طرح کربلا کے میدان میں بھی تمام مواقع میں حضرت عباس نے امام حسین علیہ السلام کو تنہا نہیں چھوڑا، بلکہ جس اطاعت امام اور صبر اور شجاعت کا مظاہرہ کربلا میں حضرت عباس نے کیا، وہ آج ہمارے نوجوانوں کے لیے مشعل راہ ہے کہ آج ہمارے نوجوان اپنے وقت کے امام کی نصرت حضرت عباس سے کرنا سیکھیں۔ اللہم عجل لولیک الفرج۔